الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بڑا خراب ہے ماحول اس زمانے کا بڑا خراب ہے ماحول اس زمانے کا نکلنا گھر سے تو ماں باپ کی دعا لے کر معزز حاضرین جمعہ دینیوں میں لے بھائیوں عزیز بچوں اسلامی ماں اور بہنوں تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی اس رب کائنات ذوالجلال کی لائق اور زیبا ہے جو تنہا اس کائنات کا خالق مالک رازق حاکم بادشاہ ہے جس طریقے سے وہ اپنے الوہیت میں یکتا ہے اسی طریقے سے اپنی عبادت کے اندر بھی یکتا ہے لا شریک اس کا کوئی ساجی نہیں اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے پوری انسانیت کو دلالت کے گڈھے سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کیا اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین نے مقام اور رتبہ جو عطا کیا ہے وبالوالدین احسانا اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ صرف اور صرف اسی کی بندگی کرو اسی کی پوجا کرو اسی سے مانگو اسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھو وہی ہے جو تمہاری فریاد کو سنتا ہے مشکل ترین گھڑیوں میں تمہارے لیے سہارا بنتا ہے
अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, कौन है जो परेशान हाल के परेशानियों के घड़ी में काम आए, उसकी फरियाद को सुने? अल्लाह ही है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ नेकी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के साथ साथ माँ बाप के साथ नेकी का हुक्म दे रहा है। आगे फरमा रहा है, तुम्हारे वालिदैन में से दोनों या दोनों में से कोई एक जब तुम्हारे पास बुढ़ापे के वक्त में पहुंच जाएं, फला तकुल लहुम उफ़, उनको उफ़ तक मत कहो। मतलब बुढ़ापे के अंदर बूढ़े इंसान के मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, बात बात पर वो रूठ बैठता है। वही मकाम है सब्र करने का, बर्दाश्त करने का और झेलने का। आगे अल्लाह फरमा रहा है, उनको झिड़को नहीं, उनको डांटो नहीं, वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, और नरम गुफ्तगू करो, तकरीम से पेश आओ, एहतराम से पेश आओ, अच्छी बात कहो, नरमाई से पेश आओ, और उनके लिए अपने रहमत के बाजू को बिछा दो, उनके साथ नरमाई से पेश आओ। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और दुआ करते रहो, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे पालनहार, हमारे वालिदैन पर तू उसी तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मेरे साथ मेहरबानी किया है, मेरी तरबियत किया, मुझे पाला और पोसा है। क्या पाला है, क्या पोसा है। और माँ के चेहरे को रब्बे कायनात ने इतना पाकीज़ा बनाया है, इतना एहतराम वाला बनाया है, इतना बाबरकत बनाया है। लोगों, ये किसी आम इंसान का कौल नहीं, किसी आम इंसान की बात नहीं, बल्कि तमाम नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। आज हुज्जाजे किराम लाखों रुपया खर्च करके हज बैतुल्लाह के लिए, ज़ियारत बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, और उनमें से वो कमाई हलाल क्या या हराम, वो हज कबूल होगा या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कुर्बान जाए नबी रहमत सल्लम के इस इरशाद गिरामी पर, आप इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स तुम में से अपने वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत भरी निगाह से देखता है, प्यार भरी निगाह से देखता है, शफकत भरी निगाह से अपने माँ के चेहरे को देखता है, अपने बाप के चेहरे को देखता है, मोहब्बत भरी निगाह से, प्यार भरी निगाह से, शफकत भरी निगाह से, तो इरशाद फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको एक हज मकबूल का सवाब मिलता है, गारंटी है। और गारंटी देने वाला कौन? नबी रहमत हैं। आप फरमाते हैं उसको एक हज मकबूल का सवाब दिया जाता है अगर कोई शख्स अपने वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत भरी निगाह से देखता है, उसको एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। सहाबे किराम नेकियों में पीछे कहाँ रहने वाले थे, उनका मामला ही अलग था। वो दुनिया के मामले में सबकत नहीं, उखरवी मामले में सबकत करते। सवाल पूछ बैठे नबी करीम से, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमाते अगर एक निगाह डाला तो उसको एक हज मकबूल का सवाब मिला। अगर कोई शख्स दिन में अपने वालिदैन को 100 बार मोहब्बत भरी निगाह से डालता है, देखता है, तो उसको कितना अजर मिलेगा। आप इरशाद फरमाते अल्लाहु अकबर वाती, अब अल्लाह बहुत बड़ा है, पाकीज़ा, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। मसलन अहमद की रिवायत, ये माँ का चेहरा है, बाप का चेहरा है, मोहब्बत भरी निगाह से हमने आज देखा, उनके चेहरों को मुस्कुराते हुए देखा, प्यार से देखा। रब्बे जुल जलाल ने आपके नामा अमाल के अंदर हज मकबूल का सवाब लिख दिया है। लेकिन जितना सवाब है उसके बरअक्स अगर कोई शख्स गजबनाक निगाह से देखता है,
गुस्सेली निगाह डालता है वालिदैन के ऊपर, उसका अंजाम ही बड़ा भयानक है। माँ का मकाम, माँ की अजमत। सहाबी ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी हुस्न सुलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन? आप फरमाते तेरी माँ। दोबारा सवाल हुआ, फिर कौन? कहा तेरी माँ। दोबारा सवाल हुआ, फिर कौन? कहा तेरी माँ। चौथी बार सहाबी ने पूछा तो आपने फरमाया तेरा बाप। सवाल उठता है, माँ का मकाम बाप के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा क्यों? वजह यह है, वो माँ ही तो है जो 9 महीने तक बच्चे को पेट में लिए हुए अपने हर आराम और सुख को कुर्बान कर देती है। माँ का चलना फिरना मुश्किल, उठना बैठना मुश्किल, सोना मुश्किल, खाना मुश्किल, परहेज पर परहेज किए जाती है। क्यों? कहीं मेरे पेट में पलने वाले बच्चे को कोई तकलीफ ना पहुंचे। ये परहेज करती है, अपना खाना हराम कर दिया, अपना पीना हराम कर दिया, खाना छोड़ दिया है, नींद कुर्बान कर दिया है, ना बराबर नींद आ रही है, ना बराबर काम कर पा रही है, ना बराबर सो पा रही है, ना ठीक से बैठ पा रही है, ना ठीक से चल पा रही है, 9 महीने तक बोझ छोड़ रही है। और फिर पैदाइश का जब वक्त आता है, क्या तकलीफ होती है वो माँ जानती है। वो दर्द ज़ह की तकलीफ एक माँ ही को जानती है। इसी बिना पर नबी मोहतरम ने फरमाया कि 3 दफ़ा तेरी माँ का मकाम ज़्यादा ऊंचा है, 3 दफ़ा। और एक ख़ास बात मैं अर्ज़ ये कर देना चाहता हूँ, माँ बाप को चाहिए कि किसी भी पोजीशन में अपने बच्चों के लिए बद्दुआ का लफ्ज़ ना निकालें। किसी भी घड़ी, पता नहीं वो घड़ी कब कबूलियत की हो, कबूल हो जाए। और माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती। वाकया शेख सुदैस रहमतुल्लाह अलैह, जो खाने काबा के इमाम हैं, शेख सुदैस जिनकी तिलावत मशहूर कुन है, जादू का सा असर रखती है, आदमी शैदा हो जाता है। उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए हुज्जाज किराम नमाज़ी बेकरार रहते, शेख सुदैस के पीछे नमाज पढ़ेंगे। उनके बारे में आता है, बचपने के अंदर बहुत चंचल थे, बहुत चंचल, जैसे बच्चे होते हैं नटखट। एक दफ़ा उनके घर कोई मेहमान आया हुआ था, वालिदा खाना पका रही थी। उन्होंने क्या क्या शरारत सूझी और एक मुट्ठी बालू उठाकर सब्जी में डाल दिया, पूरी कढ़ाई में। अब अंदाज़ा लगाएं, मेहमान आकर बैठा हुआ है, सालन पक रहा है, सब्जी तैयार हो रही है, और बच्चा सालन को खराब कर दे, रेत डाल दे, मिट्टी डाल दे, माँ क्या करेगी? लेकिन कुर्बान जाए उन माँ पर, उन्होंने जो अपनी जुबान से अल्फाज निकाले हैं, क्या कहा था? जा तुझे अल्लाह ताला खाने काबा के इमाम बना दे। रब ने सुन लिया, आज खाने काबा के इमाम बने हुए हैं। इसलिए अपनी जुबान से कभी भी किसी वक्त अपने बच्चों के लिए कोई बद्दुआई अल्फाज मत निकालें। बड़ा मकाम है, दर्जा है। और बाप का क्या मकाम है? बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। अगर आप चाहें या हम चाहें तो दरवाज़ा चाहें ज़ाय कर दें या उसको कायम रखें। माँ बाप की नाफरमानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया, और माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा। माँ की दुआ भी है और माँ की बद्दुआ भी है, दोनों अपनी जगह से रखती है। और माँ की दुआ कहाँ पर काम आती है? वालिदैन की दुआ कहाँ पर काम आती है? मुश्किल तरीन घड़ियों के अंदर इंसान जब मसाइब में घिरा हुआ होता है, परेशानियों में दो चार होता है, चारों तरफ से आलाम उसका पीछा किए हुए होते हैं, ऐसी घड़ी में जब वालिदैन अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, रब्बे कायनात उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। मशहूर वाक़या आपने बारहा सुना होगा, वो 3 मुसाफिर जो कहीं रास्ते में जा रहे थे, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, उन्होंने भाग कर गार में पनाह ली। जब वो गार के अंदर छुपे,
ایک چٹان اوپر سے گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ ظاہر سی بات، وہ 3 آدمی تھے، اس چٹان کو ہٹا نہیں سکتے تھے، ان کے سامنے موت نظر آ رہی تھی کہ اب موت ہی ہے۔ چنانچہ ان تینوں نے اپنے اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ بنا کر رب ذوالجلال سے دعا فرمائی تھی، اور ان میں سے ایک شخص جو تھا، اس نے جو دعا کی تھی، اس آدمی نے کہا میرے مولائے کریم، اس مشکل ترین گھڑی کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، اپنے اعمال صالحہ کا واسطہ دے کر تجھ سے فریاد کرتے ہیں، اے میرے رب کریم، میرا واقعہ یہ ہے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اسی پر میرا گزر بسر ہوا کرتا تھا، میرے والدین بوڑھے تھے، جب بکریاں چرا کر شام کو گھر آتا، دودھ نکالتا، پیالے میں رکھتا، اپنے والدین کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا۔ ایک دن میں بکریاں چرانے دور نکل گیا، لوٹا تو شام ہو چکی تھی، رات ہو گئی تھی، ہمارے والدین سو چکے تھے۔ میں بکریوں کا دودھ نکال کر ان کے سرانے رات بھر کھڑا رہا، ان کو جگاتا اس لیے نہیں تھا کہ نامعلوم کس وقت ان کی آنکھیں کھل جائیں، اور جگاتا اس لیے نہیں تھا کہ کہیں ان کی آرام میں خلل نہ واقع ہو۔ ادھر میرے بچوں کا یہ حال تھا، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے، میرے پاؤں پکڑ پکڑ کر رو رہے تھے، مجھ سے دودھ کا پیالہ طلب کر رہے تھے، ابو جان بھوک لگی ہے، میں پلا دو۔ لیکن اے اللہ رب العالمین، تو خوب جانتا میں نے اپنے بچوں کو پلانا گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ سے پہلے کیسے دودھ پلاؤں۔ رات بھر ان کے سرانے دودھ کا پیالہ لیے ہوئے کھڑا تھا۔ صبح ہوئی، جب بیدار ہوئے تب میں نے ان کو پلایا۔ اے اللہ، یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو مجھے پریشانی سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کی فریاد کو سنا اور مصیبت سے نجات دیا، پریشانی سے نجات دی۔ جنگ جلولہ جو حضرت عمر کے زمانے میں لڑی گئی، کئی ہزار بکریاں مال غنیمت کے طور پر آئیں، اور ان بکریوں کی جب نیلامی ہوئی، نیلامی کے اندر خریدار جو تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12,000 درہم میں بکریوں کی نیلامی ختم ہو گئی۔ اور جب یہ بکریاں مدینہ منورہ کے اندر پہنچیں، خلیفۃ المسلمین کے سامنے سے گزری، آپ نے دریافت کیا کس کی بکریاں ہیں؟ جواب دیا گیا کہ آپ کے صاحبزادے عبداللہ نے بکریوں کو خریدا ہے، جو مال غنیمت میں آئی ہیں، اتنے ہزار میں اپنے بیٹے عبداللہ کو طلب کر لیا ہے۔ کہا میرے بیٹے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈالنا چاہے، آگ میں ڈالنا چاہے، تو کیا تم مجھے چھڑانے کی فکر نہیں کرو گے؟ کہا ابو جان، میری جان حاضر ہے، میرا سارا مال حاضر ہے، میں آپ کو بچانے کی، چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، لیکن یہ کیسے ہے، کیوں بات کر رہے ہیں؟ جواب دیا، عبداللہ سنو، یہ بکریاں نیلامی کے اندر تمہارے ساتھ رعایت برتی گئی ہے، اس لیے کہ ایک تو تم خلیفہ کے صاحبزادے ہو، اور دوسرے اس لیے کہ تم اللہ کے نبی کے معزز صحابی ہو، لوگوں نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہے، میں چاہتا ہوں دوبارہ نیلامی ہو۔ عبداللہ کی سمع و طاعت دیکھیے، فرما برداری دیکھیے، بکریاں دوبارہ نیلام کی گئی، جن کی نیلامی کا دام لاکھوں روپے پہنچا، 1,80,000۔ چنانچہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کچھ نفع دے کر ان کو پیسے واپس کر دیا، اور باقی جو پیسہ ہوا وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا۔ عبداللہ بن عمر کی سمع و طاعت یہ ہے، وہ کہہ سکتے تھے کہ ابو جان میں نے سستے میں خریدا، میں کیوں بیچوں گا، آپ کون ہوتے ہیں بیچنے والے؟ لیکن نہیں، باپ کی اطاعت ہے، باپ کی فرما برداری ہے، باپ کا حکم ماننا ہے، اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما برداری کے ساتھ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ کتاب الخصائص کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا ہی عبرت انگیز واقعہ لکھتے ہیں۔ مسند احمد کے حوالے سے
لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان شخص اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوتا ہے اور اپنے بوڑھے باپ کی شکایت کرتا ہے۔ شکایت کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بوڑھا باپ میری کمائی میں بے جا تصرف کر رہا ہے۔ کما میں رہا ہوں، اب وہ کمانے کے لائق نہیں رہا، لیکن وہ بے جا خرچ کر رہا ہے۔ جب بوڑھے باپ کو پتہ لگا کہ میرا نوجوان بیٹا اللہ کے نبی کے پاس میری شکایت کرنے پہنچا ہوا ہے، کمر جھک چکی تھی، لاٹھی کے سہارے ٹیکتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس پہنچتا ہے اور ایک طرف جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بوڑھا جو آپ کے پاس ابھی ابھی آیا ہوا ہے، یہ بھی کچھ کہنا چاہتا ہے، اس کی فریاد سن لیجئے۔ آپ بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا کیا ماجرا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بوڑھا اللہ کے نبی سے فرماتا ہے، اللہ کے نبی، یہ نوجوان میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ شکایت لے کر آپ کے پاس آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد بوڑھا آدمی نوجوان بیٹے سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے نوجوان بیٹے، اے میرے نور نظر، جب تم چھوٹے تھے، چلنے پھرنے کی تاب نہیں تھی، بیمار پڑتے تھے، علاج میں کرواتا تھا، سردیوں کے موسم میں گرم گرم کپڑے پہناتا تھا، تمہاری فرمائشوں کو میں پوری کرتا تھا۔ رات میں اگر تمہیں نیند نہیں آئی، رونے لگے، تو ہم پوری رات یوں بیٹھ کر گزار دیا کرتے تھے، بستر پر پیشاب کرتے، کپڑا بدل دیا کرتے تھے۔ تمنا یہ تھی، آرزو یہ تھی کہ میرے بڑھاپے کے ٹائم پر تم کام آؤ گے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنو گے، جب میرے اعضاء جواب دے چکے ہوں گے، میرے ہاتھوں جواب دے چکے ہوں گے، میں چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا ہوں گا، تو تم میرے لیے سہارا بن کر کھڑے ہوگے۔ لیکن اے میرے لاڈلے بیٹے، تو نے میرے حقوق پدری کا لحاظ نہیں کیا، چلو کوئی بات نہیں، لیکن میرے ساتھ اتنا تو کرتے جتنا ایک اچھا پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ میں کرتا ہے۔ بوڑھا اپنی رودات پیش کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ جب آپ نے سن لیا تو نوجوان سے خطاب کر کے فرمایا ہے، اے نوجوان، انتا مالک لابیک، اے نوجوان، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ انتا مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو ہوتا ہے کون روکنے والا؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے، اولاد ماں باپ کی کمائی ہوتی ہے، ماں باپ کی کمائی ہے۔ ماں باپ جن کے باحیات ہیں، جنت ان کے پاس ہے، خدمت کر کے جنت کمائی جا سکتی ہے، خدمت کر کے جنت کا حصول ہو سکتا ہے، جنت میں جایا جا سکتا ہے۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ جن کے والدین باحیات ہیں اور اللہ انہیں توفیق دے رکھی ہے خدمت کرنے کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، والدین کی قدر و قیمت کو، مقام کو پہچانے جانیں۔ بڑھاپا، بیماری سب پر آنا ہے، اور یہ بڑھاپا ایسی بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کی کوئی روک تھام بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آئے، اچھا برتاؤ کرے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے گئے، آپ نے جب ایک زینے پر قدم رکھا، آمین کہی، پھر آمین کہی، پھر آمین کہی۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ رسول، خلاف معمول ہم آپ کو آمین کہتے ہوئے سنے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں اپنا مقام نہ بنا لے، ایسا شخص بڑا بدنصیب ہے، بڑا محروم ہے۔ تو میں نے آمین کہی۔ اس لیے میرے بھائیوں، والدین بڑے خوش نصیب ہیں، اور والدین کی دعا اور بد دعا۔ جریج کا واقعہ معلوم، جریج بڑا عبادت گزار شخص تھا، تنہائی میں عبادت کیا کرتا تھا، تنہائی کے اندر اللہ 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 کا ذکر کیا کرتا تھا۔
ایک دفعہ اچھا اس کی عبادت کا بڑا ہی چرچا تھا، بڑی شہرت تھی کہ جریج بڑا عبادت گزار ہے۔ ایک دفعہ ایک دن اس کی ماں آتی ہے اور آواز دیتی ہے بیٹا جریج، اور جریج اس حال میں بندگی میں لگا ہوا تھا، نماز میں مصروف تھا۔ اس کے سامنے بڑا پیچیدہ مسئلہ کہ اے اللہ ایک طرف تیری بندگی ہے، نماز ہے، ایک طرف ماں کی آواز ہے، میں کیا کروں؟ بلاخر جریج نے سوچا چلو ماں کے جواب بعد میں سن لوں گا، نماز جاری رکھی، ماں کو کوئی جواب نہیں دیا، ماں واپس چلی گئی۔ دوسرے دن آئی، پھر وہی معاملہ ہوا، اتفاقاً جریج پھر نماز کے اندر مصروف ہے، آواز دے رہی والدہ، کوئی جواب نہیں ملا، واپس چلی گئی۔ تیسرے دن بھی آئی، کوئی جواب نہیں ملا، واپس چلی گئی۔ بد دعا کر دیا ہے، ماں نے بد دعا کر دیا ہے، اے اللہ اس کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک یہ ذلیل اور رسوا نہ ہو جائے، بدنام نہ ہو جائے۔ ہوا کیا؟ ماں باپ کی بد دعا اور دعا دونوں اثر کرتی ہے۔ چنانچہ جریج جس کی عبادت کا چرچا تھا، شہرت تھی، اس کے کٹیا کے پاس ایک فاحشہ عورت، بدکار عورت رہا کرتی تھی۔ اس نے ڈورا ڈالا جریج پر، جریج انکار ہو گیا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس فاحشہ نے ایک چرواہے سے اپنا رابطہ قائم کیا اور اس سے پیٹ سے ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس فاحشہ عورت نے الزام لگا دیا کہ بچہ جریج کا ہے۔ پھر کیا تھا؟ لوگ ٹوٹ پڑے جریج کے اوپر، لگے مارنے، کٹیا اجاڑ کے رکھ دیا، کہا تو بڑا پارسا بنتا ہے، بڑا اپنے آپ پاک پر صاف بتاتا ہے، اور اندر یہ معاملہ تیرا ہے۔ کہا معاملہ کے، کہا یہ معاملہ ہے۔ کہا میرے بھائیوں مجھے تھوڑی سی مہلت دی جائے۔ چنانچہ اس کو مہلت دی گئی، اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جریج نے کہا بچے کو لاؤ، جو شیر خوار بچہ اس کا میرے پاس لایا جائے۔ وہ بچہ حاضر کیا گیا۔ جریج نے بچے سے کہا بتا تیرا باپ کون؟ رب نے بچے کو گویائی عطا فرمائی۔ بچے نے کہا میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ پھر لوگ جریج پر ٹوٹ پڑے، اس کے ہاتھ پاؤں کو چومنے لگے، لاڈ پیار کرنے لگے، اور جریج سے معافی تلافی مانگی اور کہا اب آپ کٹیا ہم سونے کا بنا کر دیتے ہیں۔ کہا نہیں کوئی بات نہیں، ہماری کٹیا جیسی تھی ویسے بنا کر دے دو۔ تو ماں کی دعا بھی اثر کرتی ہے اور بد دعا بھی اثر کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں ان کی ناراضگی کا، ان کی غصہ ہونے کا برابر صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ جھیلنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ بڑھاپے کے اندر مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، گالی بھی دیتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، جب چھوٹا بچہ اپنے ننھے ہاتھوں سے باپ کے چہرے پر مارتا ہے، اپنی ماں کے چہرے پر مارتا ہے، ماں اسی ہاتھ کو مسکراتے ہوئے چوم لیتی ہے، مسکراتے ہوئے بچے کے ہاتھ کو چوم لیتی ہے، گلے سے لگا لیتی ہے۔ بچے نے مارا ہے، ماں نے اس کے مار کو شفقت اور پیار کے اندر بدل دیا ہے۔ لیکن جوان ہونے کے بعد اور والدین بڑھاپے ہونے کے بعد جب والدین اگر ہاتھ اٹھا دیں تو یہ ہاتھ بچہ توڑنے کے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا کے بارے الہ تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں اسلام میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ہم جو پریشان دور فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال الہ جو یہاں پر باحیات ہیں، زندہ ہیں، اے اللہ تو ان کو ایمان کی دولت سے نواز، اسلام کی دولت سے نواز، پکا خچان آبادی بنا دے۔ اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو قبروں کو نور سے منور فرما، آمین۔